اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ التکاثر۔ سورہ تکاثر مکی صورت ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 1، الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ تکاثر مطلب زیادتی کی خواہش، اس سے مراد مال، اولاد، انصار اور ایوان، قبیلہ، خاندان وغیرہ سب شامل ہیں۔ ہر وہ چیز جس کی کثرت انسان کو محبوب ہو اور کثرت کے حصول کی کوشش اور خواہش سے اسے اللہ کے احکام اور آخرت سے غافل کر دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اسی کمزوری کو بیان فرما رہے ہیں جس میں انسانوں کی اکثریت ہر دور میں مبتلا رہی ہے۔ سورہ آیت نمبر 2، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے، یعنی تم لوگوں نے قبریں دیکھ لیں۔ یہاں مطلب حصول کثرت کی محنت کرتے کرتے تمہیں موت آ گئی اور تم قبروں میں جا پہنچے، آخرت کے لیے کچھ نہ کما سکے کیونکہ زیادتی کی چاہت میں مبتلا تھے۔ نمبر 3، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم عنقریب معلوم کر لو گے، یعنی جس تخافر اور جس کثرت کی چاہت میں مبتلا ہو تم، وہ صحیح نہیں ہے، یہ تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تمہیں بہت جلد علم ہو جائے گا، یعنی کہ اس کا انجام عنقریب تم جان لو گے، اور یہ تاکید کے طور پہ 2 مرتبہ فرمایا گیا ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی طور پر جان لو، یعنی کہ اگر تم اس غفلت کا انجام اس طرح یقینی طور پر جان لو جس طرح دنیا کی کسی دیکھی بالی چیز کا تمہیں یقین ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، تو یقیناً اگر تم جان لو گے تو تم اس حرکت میں مبتلا نہیں ہوگے اور مال جمع کرنے کی جد و جہد میں نہیں لگے رہو گے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے، یعنی اللہ کی قسم جہنم ضرور دیکھو گے اور اس کی سزا بھگتو گے، یعنی اگر یہی سب کرتے رہے۔ ثم لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ پہلا دیکھنا دور سے دیکھنا ہوتا ہے اور یہ دیکھنا قریب سے ہوتا ہے، یعنی مشاہدے سے دیکھنا ہوتا ہے، یقین کی آنکھ سے دیکھنا جس پر دیکھتے ہی یقین ہو جائے۔ ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر اس دن تم سے ضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ یہ سوال ان نعمتوں کے بارے میں ہوگا کہ جو اللہ نے دنیا میں عطا کی تھیں، جیسے آنکھ، کان، دل، دماغ، امن، صحت، مال و دولت، اولاد۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سوال صرف کافروں سے ہوگا، بعض کہتے ہیں ہر ایک سے ہوگا، کیونکہ یہ محض سوال ہے، کوئی عذاب نہیں ہے۔ جنہوں نے ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی ہدایت کے مطابق کیا ہوگا وہ سوال کے باوجود عذاب سے محفوظ رہیں گے، اور جنہوں نے کفران نعمت کا ارتکاب کیا ہوگا وہ دھر لیے جائیں گے۔ اور جس نے اسی زر کمانے کی خواہش میں اور دنیا کمانے کی خواہش میں وہ چلا گیا